آج کی یہ ویڈیو اس شخص کے لیے شفا ہے جس کی روح اس دنیا اور دنیا کے لوگوں نے بیمار اور اداس کر دی ہے۔ خوش نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کریں اور ان کے قبول نہ ہونے سے بھی ڈریں، اور بد نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ آپ گناہ بھی کریں اور نجات کی امید بھی رکھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں کثرت کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوان پر، سفر میں، بازاروں میں، اپنی محفلوں میں، تم جہاں بھی ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ بخشش کب نازل ہوگی۔ چالیں چلنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا ان بے وقوفوں کی خاصیت ہے جو ایماندار ہونے کی ذرا بھی عقل نہیں رکھتے۔ ہر چاہت راحت نہیں دیتی، کبھی لگتا ہے اس کی روح میں ہوں شامل، کبھی لگتا ہے وہ میرا ذرا سا بھی نہیں۔ سب کچھ وقتی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ زندگی کو سمجھ جانے والے اکثر خاموش رہا کرتے ہیں۔ اگر بتانے کے لیے الفاظ نہ ہوں تو بھی ہمارا رب ہمیں سن لیتا ہے۔ خود زخمی ہوں تو دوسروں کو گھائل نہیں کرتے۔ وہ شخص جو کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جو اسے نہ سمجھے، وہ قیدی ہے۔ کسی سے پوچھا گیا، جذبات اور احساس کو چھپانا کیسا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھوں اور دعویٰ کروں کہ برف کا ٹکڑا ہے۔ آئے، ٹھہرے اور روانہ ہو گئے۔ زندگی کیا ہے؟ سفر کی بات ہے۔ آپ کو اپنی ایک برائی بچانے کے لیے اپنے اندر موجود باقی 9 اچھائیوں کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے، تو یقین کیجئے وہ 9 اچھائیاں آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ اچھائی صرف ایک بھی ہو تو وہ 10 برائیوں کو مات دینے والی ہوتی ہے۔ زندگی ایک فن ہے، لمحوں کو اپنے انداز سے گنوانے کا۔ زندگی نام کی گزاری ہے، خود کو جینے نہیں دیا ہم نے۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹا بن کر کھٹکتا ہے، وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ عقیدتوں اور محبتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے شروعات کرے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے سامنے جھکنے سے ملتی ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو ہم نے پرکھ دیکھا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی،
اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ان تمام الفاظ میں جو بات آپ کے دل پر سب سے زیادہ لگی ہو اس کو ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، یا اپنے دل کی کوئی بھی بات یا رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور ایک بڑے اور عظیم درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بچے خوشیاں بانٹنے والی مخلوق ہیں۔ دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ اگر ہم نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ خوشی خوشی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کس لیے مست تھا؟ وہ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہے یا قابیل۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہوں کو جانتا ہو پھر بھی وہی گناہ کرے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ اے اللہ، رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، ہمیں بہترین عزت، بہترین رزق، بہترین صحت عطا فرما۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بڑی انمول نعمت ہے۔ جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کو کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔
کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ یہ اس کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی وہ کر ڈالے۔ کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ رونا بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اللہ کی حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے۔ بہت ساری دنیا کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو۔ عظیم وہ ہوگا جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں گی۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل سے پاک کرتی ہے۔ تعلیم نام کے لیے جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ پہلی بڑی عبادت علم ہے تو دوسری بڑی عبادت احساس ہے۔ یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کے عقیدے کا احترام آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کا قد بھی بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں وہ واحد چیز جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے وہ عمل ہے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے یہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو حقیقت میں آپ کی کامیابی سے خوش ہو۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں اسے رہنمائی مل سکے۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ برائی کو برائی سے دور کرنا اگرچہ صحیح بات ہے، مگر برائی کو خیر سے دور کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علم و حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے۔ دنیا میں رہنے سے نہیں ڈرنا، دنیا میں غرق یعنی ڈوب جانے سے ڈرو۔ شورش زدہ ذہن ہے شعلے بھرے دہن میں، ایک قوم کب بنیں گے بکھرے ہوئے قبیلے۔ دل کی نرمی، بیداری روح اور حق کی پہچان کی علامت ہے۔ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی ساری جدوجہد انسان بننے کی جدوجہد ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں، کیونکہ جب جوان سوچنے لگتے ہیں تو پھر سارے بت توڑ دیتے ہیں۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو
वो शख्स रिश्ते निभा ही नहीं सकता। दूसरों का मजाक उड़ाना बेवकूफ़ों का शेवा और जाहिलों का पेशा है। दुनिया के लिए यही ऐब काफ़ी है कि ये वफा नहीं करती। कायनात की सबसे महंगी चीज़ किसी दूसरे का एहसास है, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। बहुत से लोग अपने बारे में तारीफ ही से फितने में मुब्तला हो जाते हैं। हर वो मोहब्बत जिसमें लालच हो, उसके करने वाले को मायूसी ही मिलती है। गुनाह की सूरत में मोमिन का दिल खौफज़दा हो जाता है। तौबा की सूरत में वो ज़बान से इस खौफ का एतराफ़ करता है। मोमिन वो है जो शक और शुबहात से अपने दिल को पाक और साफ कर ले। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो जिसकी नमाज पढ़ते हैं वो वही होता है। वो वही होता है क्योंकि वरना हिसाब कौन रखता। वही मंजूरी और नामंजूरी हो जाती है क्योंकि वो हमेशा वही होता है, और उसका एक वक्त में हर जगह होना ही उसके रब होने का सबूत है। बुरे इंसान में कोई अच्छी बात देखो तो फौरन धोखे में ना आ जाना, और शरीफ इंसान से कोई गलती सरजद हो जाए तो उससे नफरत ना करने लगना। अगर अल्लाह को माज़िरत यानी माफ़ी का सजदा पेश कर दो तो फिर वो राज़ी है। रूह मलकुल मौत ले जाएगा, माल वारिस ले जाएंगे, गोश्त कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, हड्डियाँ मिट्टी खा जाएगी, नेकियां कर्जदार ले जाएंगे। इब्ने आदम, कोशिश करना कि ईमान शैतान ना ले जाए। शहनशाहियत बिलाखिर अल्लाह ही की है। तुम दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो लेकिन अल्लाह को नहीं। क़यामत के दिन सब राजों से पर्दा उठ जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। अगर औलाद को तोहफा न दिया जाए तो वो कुछ वक्त रोएगी, मगर इल्म न दिया जाए तो वो उम्र भर रोएगी। और अगर दीन न मिला तो आखिरत की करोड़ों साल बाद भी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी रोना होगा। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो दरख्त काट कर देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिस्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे वो ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। अगर आपको कोई ऐसा शख्स याद आ रहा है जिनको इन अल्फाजों की ज़रूरत है तो उस तक ये बातें ज़रूर पहुँचाएँ। ज़िंदगी सादा और आसान है अगर कोई समझाने वाला हो तो। हमने आज तक ना ही कोई बेवकूफ़ शख्स देखा है और ना ही अक्लमंद। बस हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहता है सीख रहा है। इल्म का एक मकसद धोखे और फ़रेब को सबके सामने ज़ाहिर करना भी है। इसलिए इल्म को हासिल करना अपनी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बनाए। अक्लमंद आदमी अपना रास्ता खुद बनाता है और बेवकूफ़ लोगों का इंतज़ार करता है कि वो क्या करते हैं ताकि फिर वो भी वही करें। जिस जगह वीरानी हो वहाँ ख़जाने की उम्मीद होती है। लोग आपसे नहीं आपके अच्छे वक्त से हाथ मिलाते हैं। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये किसी को तकलीफ़ नहीं देता। काम करने में अज़मत है मगर उसके लिए जो इस बात को समझता हो। असली इंसान ज़बान के पर्दे में छिपा है। मुनाफिकत देती कुछ नहीं, उल्टा आहिस्ता आहिस्ता वक़ार और इज़्ज़त छीन लेती है। गलत काम, बुराइयां और गुनाह जमा होकर कब्र और जहन्नम का ईंधन बनते हैं। हम अल्लाह से सब कुछ तलब करते हैं सिवाय उसकी ज़ात के। ज़िंदगी में नेक और बुरे जो भी काम और बातें हमने किए हैं वही आखिरत का सरमाया है। जो कुछ आगे भेज रहे हो उस तक तुम भी जल्द ही पहुंच जाओगे। मौत के वक्त अपने आप को जिस भी हालत में पसंद करो वो हालत इसी लम्हे इख्तियार कर लो, क्योंकि मौत किसी भी पल आ सकती है। वक्त, नेमतें, इल्म, दोस्त और ताकतें कहाँ, कैसे, किस काम में और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए, आखिरत के दिन इन सब का जवाब देना होगा। मुआशरे का सुधरना हलाल रिस्क और हलाल कमाई में है, वरना जैसा खाएंगे वैसे ही कौल और आमाल होंगे। यही फ़र्क है हलाल और हराम में। हराम अमल और हराम माल के ज़रिए नफ्स और बदन को सुकून
اور عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے انعامات اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے میں دیوار بن جانے والی نفس اور شیطان کے بہکاوے اور برائیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال اور دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی کسی دوسرے کا بدلہ بدلنا قبول نہیں کرتے، پھر چاہے انہیں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی صفائی اور پاکیزگی سے نکلو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شک کرنے والا انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکے کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے انسان کو تلاش کرو تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفاد کے ترازو پر مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مخلص لوگ اگر دور ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے،
دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیتوں کی تراش خراش ہو جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ ہمیں گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر پھیلا دی جاتی ہے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند لوگ چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور عقل مندی کے پانی سے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عشق کا ہی ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔